ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ شب معراج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے، اس کے اندر چیز کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کون سی ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، ان کی آراء اس بارے میں مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہاں چونکہ مسجد اقصی کے ارد گرد کی جو سرزمین ہے وہ بڑی زرخیز سرزمین ہے، وہاں بڑے باغات ہیں، وہاں پر بڑے فصلیں ہوتی ہیں، سبزہ ہے، اور وہاں بہاریں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کچھ مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ وہ مسکن ہے اللہ کے نبیوں کا، بہت سے نبی بنی اسرائیل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بہت سے نبی اس سرزمین پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن رہا، اور اسی طرح حضرت اسحاق، اور پھر آپ کی اولاد پاک حضرت یعقوب، اور پھر اس کے بعد بہت سے نبی، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت لوط علیہ السلام، بے شمار نبیوں کا مسکن اور ان کا شہر یہ فلسطین رہا۔ وہ یہاں پر رہے تو وہ ان کی جو وہاں پر وجود کی برکتیں ہیں ان کا یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ مقام ہے مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، ان کے رہنے کی جگہ ہیں، اور ان کے یہاں مسکن ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصی کے ارد گرد کو بابرکت قرار دے دیا کہ یہ اس میں برکتیں ہیں۔ لیکن ساری باتیں ٹھیک، اور اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی بہت سی برکتیں ہیں۔ وہاں بہاریں بھی اپنی رنگ دکھاتی ہیں، وہاں کی زمین بھی بڑی زرخیز ہے، وہاں کے کھیت بھی ہر وقت لہلہاتے رہتے ہیں، وہاں زیتون اپنی بہاریں دکھاتا ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، بحیثیت مسلمان میں جس چیز کو سب سے زیادہ برکت کا باعث سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سرزمین ہے جس کی دھرتی نے، جس کے ذروں نے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کے قدموں کو بوسے دیے۔ حضور وہاں جلوہ گر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئے، اور وہاں پر 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی مسجد اقصی میں قطار اندر قطار کھڑے مصطفیٰ کریم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ السلام آپ نے وہاں تمام نبی جب حضور تشریف فرما ہوئے قطاریں بنا کر کھڑے ہوئے، اور میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔
حضور نے اس مسجد اقصیٰ میں جو آج یہودیوں کے ناپاک قدموں کے نیچے جس کی دھرتی کو روندا جا رہا ہے، اور وہاں وہ زمین ہے کہ میرے لیے باعث برکت اور سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ اس مسجد کے فرش نے میرے محبوب کی پیشانی کے بوسے لیے۔ حضور نے اس کی زمین پر سجدہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر تمام نبیوں کی امامت کرا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس مسجد اقصیٰ کی نسبت ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، میرے لیے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصیٰ کو میرے پیارے محبوب کے قدموں کی نسبت نصیب فرمائی۔ حضور علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہوئے، حضور نے نماز پڑھائی، اور دوستان گرامی قدر پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں پر جلوہ گر ہوئے، تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں آیا واپسی پر امامت کرائی، بعض میں ہے جاتے ہوئے امامت کرائی۔ جو بھی معاملہ ہو، حضور علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے علاوہ حضور 17 یا 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ اقدس کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور علیہ السلام آپ وہاں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ 17 مہینے گزر چکے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس جہاں بہت سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے اس بیت المقدس کی طرف میں جو ہے وہ چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ان کا یہ قبلہ رہا، ان کی یہ سجدہ گاہ رہا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی عبادت میں مصروف رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سجدوں کے نشانات ہیں، وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدوں کے نشانات ہیں۔ وہ مسجد مقدس مسجد ہے۔ وہ سارے نبیوں جتنے بھی وہ وہاں پر جلوہ گر تھے ان کی سجدہ گاہ ہے دوستان گرامی قدر۔ اور حضور علیہ السلام پھر آپ سب سے بعد میں وہاں تشریف لے گئے۔ 17 مہینے تک حضور آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہے اور وہاں مدینہ طیبہ میں نماز پڑھتے رہے، تو حضور کا چہرہ اقدس قبلہ اول بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ 17 مہینے تک 16 مہینے تک حضور نے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا۔ پھر ایک دن حضور علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، وہاں مسجد قبلتین ہے مدینہ طیبہ میں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد قبلتین، قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد۔ حضور علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ جو بیت المقدس ہے اس کی بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ ابھی نماز کے دوران ہی حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، نہ حضور نے کوئی دعا کی، نہ حضور کی زبان اقدس سے کوئی التجا نکلی، اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی گزارش کی، بس دل میں سوچا ہی تھا۔ حضور علیہ السلام اس طرح اپنی نگاہ پاک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے تو تیرا رب تیرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نرا تقلب وجہک، تیرے چہرے کا پھیرنا تیرا رب دیکھ رہا تھا۔ اور پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا تو میری رضا چاہتی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے تو ہم دیر نہیں کرتے، نماز کے اندر ہی حکم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا قبلہ کی طرف بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر قبلہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دو۔ حضور علیہ السلام نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ اقدس پھیر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف آپ اپنا چہرہ اقدس کر لیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، دونوں مخالف سمت میں ہیں۔ یہ جو بیت المقدس ہے بالکل شمال کی طرف ہے، اور جو خانہ کعبہ ہے بالکل جنوب کی طرف ہے، بالکل مخالف سمت ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی نماز کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، اے کالی کملی والے تیرا جو دل ہے اس قبلہ کو اپنا، اس خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، تو انتظار نہیں کریں گے نماز کے ختم ہونے کا، آپ نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ اقدس پھیر لیجئے۔ اور حضور نے اس دوران ہی اپنا چہرہ اقدس خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اب اندازہ کیجئے صحابہ اکرام سوچ سکتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام نے چہرہ اقدس بالکل مخالف سمت میں پھیر لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتے، وہ حضور سے سوال کرتے، نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے کہ حضور سے پوچھیں گے اور پھر ادھر منہ پھیریں گے۔ نہیں، جو ہی میرے پیارے محبوب نے اپنا چہرہ اقدس پھیرا، ایک لمحہ کا انتظار کیے بغیر سارے صحابہ نے بھی ادھر ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ قبلہ اسی وجہ سے پھیرا تھا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اے میرے پیارے محبوب کے صحابہ، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اور تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ جو قبلہ مصطفیٰ کریم کا ہوگا وہ حضور کے صحابہ کا بھی ہوگا۔ اسی وقت انہوں نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر لیا، خانہ کعبہ کی طرف، اور ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو گھر تھا اس روئے زمین پر، اللہ کا گھر، سب سے پہلی جو مسجد زمین پر بنائی گئی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں، ایک دن سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ قال المسجد الحرام، حضور نے فرمایا مسجد حرام اس پوری روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، وہ پہلی مسجد ہے دنیا کے بت قدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا خانہ کعبہ، یہ جو مسجد حرام ہے یہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا اللہ کا گھر تھا۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے پہلی جو مسجد ہے زمین پر المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے۔ قال قلت ثم ایو، پھر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے عرض کی پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ قال المسجد الاقصی، حضور نے فرمایا دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ پہلا گھر، پہلا اللہ کا گھر وہ مسجد حرام خانہ کعبہ والا، اس کے بعد جو دوسری مسجد پوری روئے زمین پر اللہ کا گھر تھا وہ مسجد اقصی ہے۔ قلت کم کان بینہما، حضرت ابو ذر غفاری آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ان کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ قال 40 سنہ، حضور نے فرمایا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اس میں ایک یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گھر بنائے گئے ہیں، جتنی بھی مسجدیں بنائی گئی ہیں، تو سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ حضور نے ابھی وحی کا بھی انتظار نہیں کیا، ادھر سوال ختم ہوا تو ادھر حضور نے جواب عطا فرما دیا۔ گویا حضرت ابو ذر غفاری کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک تمام زمانوں کا علم عطا فرما دیا، اور حضور علیہ السلام کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا پر گھر کون سا بسایا گیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر، اور پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے 40 سال بعد پھر بیت المقدس کو حضرت آدم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا ایک روایت کے مطابق۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی تھی بیت المقدس کی، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور ابھی وہ اس مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، تکمیل کی، اور یہ سارے نبی جو ہیں وہ اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی جو مسجد تھی وہ مسجد حرام تھی، اور دوسری مسجد مسجد اقصی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد دوستان گرامی قدر زمانے گزرتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ بھی تشریف لے گئے دنیا سے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں اور یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جس طرح عرض کیا تھا، آپ گئے تو انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، انہوں نے ایک طرف کتاب رکھی، ایک طرف حضرت عمر فاروق کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ ہماری کتاب بتا رہی ہے کہ اس کو فتح کرنے والا مسلمانوں سے وہ اس ہیئت کا، اس شکل و صورت کا ہوگا، اس لیے ہمیں تم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر جنگ کے اس کی کنجیاں تمہارے حوالے کرتے۔ حضرت عمر فاروق کو انہوں نے وہ شہر کا جو ہے نا وہ سارا اختیار دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد پھر دوبارہ عیسائی اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ عیسائی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں، یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں، اور مسلمان بھی حضور کی نسبت سے اس کو مقدس مانتے ہیں، نبیوں کے حوالے سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر پھر عیسائیوں نے اس شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور جس وقت عیسائیوں نے دوبارہ اس کو اپنے قبضے میں لیا تو کہا جاتا ہے اس وقت بیت المقدس کے گلیوں میں، اس شہر فلسطین کی اس شہر میں مسلمانوں کا خون یوں بہتا تھا جس طرح سیلاب کا پانی بہتا ہے۔ انہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے عورتوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بوڑھوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، جو بھی ان کی تلوار کی زد میں آیا اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ دنیا میں دوستان گرامی قدر صرف میرے مصطفیٰ کریم کا دین ہے، مذہب اسلام ہے جو یہ درس دیتا ہے۔ حضور اپنے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں خبردار اے مجاہدو، تمہاری تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے، اور مسلمان کسی عورت کو اپنی تلوار سے مارنا اس کو اپنے لیے باعث جو ہے وہ شرمندگی سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے تیری تلوار سے ایک عورت ماری گئی، تو ان سے کون سا جو ہے وہ بہادری کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ اس کو اپنے لیے بے عزتی تصور کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت پر تلوار نہ اٹھے، کسی بچے کو تم اپنی تلوار کا نشانہ نہ بنانا، کسی مذہبی لیڈر کو، مذہبی پیشوا کو تم اپنی جو ہے وہ تلوار کا نشانہ نہ بنانا، کسی مسجد کو، کسی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا، ان کے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا۔ یہ سارے تعلیمات صرف مذہب اسلام عطا کرتا ہے، دنیا میں کوئی دوسرا مذہب یہ تعلیمات عطا نہیں فرماتا۔ دوستان گرامی قدر، یہ امن پسند، یہ جو ہے وہ باعث رحمت یہ دین ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، میں عرض کر رہا ہوں جس وقت عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق کے فتح کے بعد جب انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا تو وہاں ہر آنے والے کو انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ تحقیق کر دیا تھا، لیکن پھر زمانے نے پلٹا کھایا اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دوبارہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اس فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو عجیب سا منظر نظر آتا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے، اور جب شہر میں داخل ہوتے ہیں اعلان کر دیا جاتا ہے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف اتنا ہے کہ جنگ میں بہت سے اخراجات ہوئے ہیں، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم فدیہ لے سکتے ہو، تو تم 10 درہم فدیہ ادا کرو اور اپنا ساز و سامان، اپنے بچے، اپنے جو کچھ بھی اپنی جانیں بچا کے تم اس شہر سے جا سکتے ہو۔
جب عیسائیوں نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن آج سلطان صلاح الدین ایوبی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں صرف 10 درہم دے دو اور اپنا سارا کچھ سامان اٹھا کر، سارے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کو، بچوں کو اٹھا کر اس شہر سے نکل جاؤ کہ یہ شہر اب آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا شہر ہو گیا، اب یہ مسلمانوں کا شہر ہو گیا۔ ایک عورت آئی، کچھ غریب لوگ آئے، انہوں نے درخواست کی، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، ہمارے پاس تو اتنا بھی رقم نہیں ہے کہ ہم فدیہ ادا کر سکیں۔ تو دوستان گرامی قدر، چونکہ شریعت کا حکم تھا اور آپ اعلان کر چکے تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ نہ کہا کہ تم ویسے چلے جاؤ، بلکہ اپنی جیب سے ان کا فدیہ ادا کیا اور ان کو وہاں سے جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ جو ان کے مد مقابل تھا دوستان گرامی قدر، تاریخ بڑی خوبصورت مثالیں دیتی ہے مسلمانوں کی عظمت کے کردار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری جو مجموعی فوج تھی متحدہ، ان کی فوج تھی، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور پوری دنیا کے جو عیسائی تھے، انہوں نے متحدہ اپنا سپہ سالار، ریڈرک نام کا ایک شخص تھا، اس کو وہاں پر سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میدان جنگ میں اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے تو اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ اپنی تلواروں کو روک لو، اور فوراً حکم دیا کہ میرے استبل سے تازہ دم گھوڑا لایا جائے اور میرے دشمن ریڈرک کو وہ پیش کیا جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس نہتے کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اٹھے، میں اس کو اپنے مد مقابل دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت میرے لیول کے اس کے پاس ہتھیار ہوں گے، میرے برابر اس کے پاس گھوڑا بھی ہوگا، تلوار بھی ہوگا، تب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، ورنہ میں اس کو بے ہتھیار نہیں مارنا چاہتا کہ مصطفیٰ کریم کی شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اب آپ دیکھیں دوستان گرامی قدر، وہاں مسلمانوں کے جو شہر ہے، غزہ کا علاقہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون بچہ ہے، کون بوڑھا ہے، کون ہسپتال میں مریض تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے رہا ہے۔ انہوں نے بے شمار لوگوں کو وہاں شہید کر دیا ہے، اور وہ اس قدر ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے، درندگی انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا بے شرم ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حملے روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوستان گرامی قدر، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان سوائے احتجاج کرنے کے، سوائے قراردادیں پاس کرنے کے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہی پھر شان و شوکت عطا فرمائے، پھر وہ قوت عطا فرمائے کہ وہ ان ظالموں کے پنجوں سے مسلمانوں کو چھڑا سکیں۔ وہ جو غریب بچے اور بچیاں وہ آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر چیخ چیخ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی چیخ کا مداوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ جو مظلوم ہیں اللہ ان کو ان کے خونی پنجوں سے آزادی نصیب فرمائے۔ وما علیہ